وائرس کی اصل وجوہات کیا ہیں، حقائق کیا ہے اس کے پیچھے، اور اس وائرس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اس تمام سینیریو کے لحاظ سے میں نے اپنے ایک بہت ہی عظیم ہمارے پروفیسر فریاد انور بٹو صاحب کو میں نے دعوت دی ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور اس سینیریو کے اوپر ان کا ایک پوری کمانڈ ہے، اس سینیریو کو کافی دیر سے ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اس سینیریو کے اوپر۔ السلام علیکم، خوش آمدید پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2020 سے لے کر 2021 جو ہے آلموسٹ ہاف گزر گیا ہے، تو اس میں یہ جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19، اس کی اصل حقیقت کیا ہے سر؟ یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ سر فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت دی، بلایا۔ سر وبائی امراض جو ہیں ان کو اگر ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بینگ اے مسلم ہمارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے اوپر یقین ہے۔ تو جیسے کہ تھوڑے دن پہلے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے سے ہجرت مت کرو۔ اس طرح ایک اور قبیلے کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہ رہے تھے، تو وہاں پر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ تمہارا اسلام دین قبول ہے، آپ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وبائی امراض کا وجود ہے اور یہ چلتے آ رہے ہیں، اور ایک وبائی مرض جو ہے تعاون کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اس کو 1947 کے لگ بھگ جب پاکستان بنا تھا اس ایرا میں اس کا بہت زیادہ زور شور تھا، تو اس میں لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں اس کا بھی لقمہ اجل بنے اور اس کا بھی شکار ہوئے۔ لیکن سر اصل میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ آج ہمارا مسلم کنٹریز کے اندر اسپیشلی، اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے اندر، یہاں پر ہم نا کافی چیزوں کے اندر کمپلیکیشنز کا شکار ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں میڈیا چینل جو ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بد امنی پھیلانے میں اور بے یقینی اور لوگوں کو انفارمیشن کے حوالے سے جو مس گائیڈ کرنے والے سورسز ہیں ان کے اندر ہمارے میڈیا چینلز ہیں۔ ایک چینل کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ملک کے اندر خوشحالی اور ہر طرف جو ہے رونقیں اور بہاریں اس کا ذکر، اور دوسری طرف ایسے لگے گا کہ جنگ کی کیفیت ہے اور ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اور ہمارے انفارمیشن کے سورسز ان میں سے بہت بڑا سورس جو ہمارا میڈیا چینل ہے، اور یہاں پر ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اور اسلام کا فلسفہ جو ہے، اسلام حقیقت کی طرف جاتا ہے، اسلام ریالٹی کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں اور اسلام کا پیغام جو اس سے دور کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں اسلام کا فلسفہ اور ان کی جو آئیڈیالوجی اس کے اندر آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کا تضاد ہے۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور جیسے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ سور المومن شفا، ان کے مسلمان کا جھوٹا اس کے اندر شفا ہے، لیکن دوسری طرف اسلام نے احتیاطی تدابیر کے اندر کہا ہے جہاں پر وبا ہو وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ اب ہمارے میڈیا نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کی بات، اسلام کے میسج کو آگے آنے ہی نہیں دیا۔ اس وجہ سے اب ہمارے جو لوگ علماء کے قریب ہیں، مذہبی حلقوں کے قریب ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وبا ہے یا نہیں ہے، وہ تو سرے سے کہہ دیتے ہیں یہ سازش ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی موٹیویشنل ہائی لائٹس ٹی وی چینل میرا جو وہاں پر میں نے ولاگ کیا تھا، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ چند دن پہلے ایک افواہ اڑی تھی کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر ایک آدم خور قبیلہ ہے، انہوں نے بڑے ممالک جو ان کو ایک بڑے پیمانے پہ جو سونا ہے اس کی آفر کی، اور انہوں نے کہا ہے ہمیں ڈیڈ باڈیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہماری خوراک پوری ہو سکے۔ تو یہ بڑے ممالک ان کی ایک سازش ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے یہودیوں کی سازش ہے۔ تو یہ بھی ایک بات مسلمہ ہے کہ جیسے جیسے قرب قیامت ہوگا یہودیوں کو دور دورہ ہوگا اور ایسی بیماریاں جو ہیں خود سے بنائی جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بیماری بنائی گئی ہے، اس بات میں انکار نہیں، لیکن اس کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، یہ بیماری ہے۔ اور پہلے جو لوگ نہیں مان رہے تھے نا، اب یہ میڈیا میں جب انہوں نے انڈیا کی حالت دیکھی، انڈیا کے حالات دیکھے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بیماری ہے۔ تو اس بیماری کے اسلام کے نقطہ نظر سے بھی بالکل وجود ہے، وبائی امراض ہیں، اور میڈیکل کے حساب سے بھی یہ ثابت ہیں کہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور اب جو آپ کہہ لیں کہ میڈیا چینل جو کہ سچی بات کرتے نہیں اکثر و بیشتر، وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ یہ بیماری ہے۔ دوسرا پروفیسر صاحب جو میرا دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ اب یہ اتنے وبائی جو مرض ہیں اس سے کس طرح سے ہم دور رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ سر
بیسیکلی نا جتنا ہم اسلام کے نیچر کے قریب جائیں گے نا تو ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن ہم اسلام سے بھی دور جا چکے ہیں، نیچر سے بھی دور جا چکے ہیں، اور ہماری اس کے اندر آپ کہہ لیں غذا جو ہے، خوراک جو ہے، اس کے اندر ایسے ایلیمنٹ شامل ہو جائیں گے آرٹیفیشیل